ظاہر ہے جرائم میں فرق ہے، الزامات میں فرق ہے، مگر سے 5 سال پہلے ایک وزیر اعظم الیکشن سے 17 دن پہلے اسے سزا سنائی جاتی ہے، 10 سال کی بڑی سمیت جیل میں جاتا ہے۔ اب 5 سال بعد الیکشن سے 8 دن پہلے ایک اور وزیر اعظم جو پہلے سے ہی جیل میں ہے انہیں 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سائیکل ہی ریپیٹ ہو رہا ہے؟ سائیکل ریپیٹ انفارچونیٹلی آپ اس کو یہ جو ہے لیبل کر سکتے ہیں اس طرح کے سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن میں نے صبح بھی میرا خیال ہے کہ آپ کے چینل سے بھی ایسے مجھے فون آیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کا ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، جس طرح جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے جو بھی حادثات ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن میں ان کو انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن کم کہوں گا، شخصیات کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ زیادہ تھی، اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہے انوالو نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے وہ سہارا ایسی باتوں کا لے رہا ہے جو جرائم کی زمرے میں آتی ہیں، اور وہ اسٹیٹ کی ہماری سیکورٹی جو ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپ جو ہے کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف کے اوپر اب الزامات دیکھیں تو الزامات جو ہے کبھی ثابت نہیں ہوئے، ان کو قید سنائی گئی، 10 سال قید سنائی گئی اس کو ایون فیلڈ کیس میں، وہ بھی بعد میں جو ہے وہ بری ہوئے اس کیس کے متعلق جو ہے لوگوں نے بیانات دے دیے، جوڈیشری نے بیانات دے دیے کہ وہ اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا، ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور عمران خان صاحب کی کنفیشن موجود ہے، قریشی صاحب کی جو ہے کنفیشنز موجود ہیں، پبلک کنفیشنز موجود ہیں کہ یہ ہوا اور یہ ہوا، اور یہ جو ہے کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور غلامی نامنظور اور بیرونی سازش نامنظور جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ماضی میں کسی حکمران نے، وزیر اعظم نے، سویلین حکمران نے کبھی بھی اسٹیٹ کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کی جو کریڈیبلٹی یا ساکھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے یا وہ خاک میں مل جائے، خدا نخواستہ۔ خواجہ صاحب آپ نے کہا کہ خود کنفیشنز موجود ہیں، اس کے علاوہ جو وٹنسز تھے جس میں سابق سفیر ہوں اسد مریض صاحب یا سابق سیکرٹری خارجہ، ان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ جب وٹنسز موجود تھے، ایویڈنس موجود تھا، تو آپ کے خیال میں ڈیو پروسیس کے ذریعے ہوتا تو بہتر ہوتا ہے، یا بجائے اس کے کہ اسٹیٹ کاؤنسل اسائن کر دیے، کل 14 گھنٹے کے لیے ٹرائل کر دیا، آج کر دیا؟ کیونکہ جیسے ہی اگر آپ الیکشن میں جیت کے حکومت میں آ بھی گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے وکلا کی یہی رائے کہ اوور ٹرن ہو جانا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت باہر آ رہے ہوں گے، الیکشن بے شک آپ لوگ جیت گئے ہوں گے، مگر کیا ایک اسٹیبل حکومت مل پائے گی آپ کو جس طریقے سے یہ ٹرائل چلا ہے؟ میرا خیال ہے میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے میں I'll beg to disagree، کیونکہ اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ اگر ٹرائل میں کوئی حکم بھی ہے تو وہ ٹرائل کو جو ہے یا اس ایویڈنس کو تو نہیں ویشیٹ کرتا، یا اس ایویڈنس کو تو اگر میں آپ کی اگر بات سے ایگری بھی کر لوں تو ویشیٹ تو نہیں کرتا اس کی ایویڈنس کی، یا اس کی جو پبلک کنفیشنز ہیں وہ اتنے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے جو بیانات ہیں۔ تو اگر اس کے کوئی ٹیکنیکل جو کوئی اس قسم کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کوئی اس قسم کی بات ہوئی بھی تو وہ پھر دوبارہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ نکل آئے گا جو ہے، اگر یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو میں تو میاں نواز شریف کے سلسلے میں تو یہ موقع ہی کسی کو نہیں دیا گیا تھا، وہ سیدھا سپریم کورٹ میں ٹرائل کیا گیا تھا۔ آپ الزامات دیکھیں اور ٹرائل کا جو ہے سارا وہ دیکھیں، جو سیکوینس دیکھیں کہ اس میں میاں نواز شریف کو اپیل کا کوئی حق ہی نہیں دیا گیا، ان کو تو سارے حق پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، ان کے وکلا بھی آج کہہ رہے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ساری جو لیگل ایک فیسلٹیز ہیں یا آپشنز جو ہیں ان کو پاس موجود ہیں، اور اس میں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، میں کو پریڈکٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب اس سب میں ایک ہے الیکشن کا آنا، آپ کے خیال میں آپ کو الیکشن میں اس کا فائدہ ہوگا، یا پی ٹی آئی کا ایک جو کراؤڈ ہے
وہ اور زیادہ انرجائز ہوگا کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ غلط ہوا ہے، جلدی میں اس کا ٹرائل کر کے اسے سزا دی گئی ہے، اور وہ زیادہ بڑی تعداد میں نکلے گا، اور جو شہری حلقے ہیں اس میں آپ کے لیے خطرہ پیدا ہوگا؟ میں نے آج دیکھا نا، یہ صبح واقعہ ہوا ہے، میں ابھی بھی اپنے حلقے میں پھر رہا ہوں، میں نے کوئی سگنیفیکنٹ اس کا اثر نہیں دیکھا حلقے کے اندر جو ہے. دس کین ورک بوتھ ویز، جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے جو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ رہ گئی ہوئی ہے اس کو یہ ڈیمپن بھی کر سکتا ہے، اس کو ڈسکریج بھی کر سکتا ہے کہ لوگ جو ہے کوئی ایک فیٹ اکمپلیٹ سمجھ کے جو ہے نا، ہو سکتا ہے جو وہ اتنے ایکٹیو نہ رہیں. لیکن بہت سائز میں خواجہ صاحب، کیا آپ کے ووٹر کو بھی الیکشن کے دن روک سکتا ہے کہ جی ایک یہ فیکٹر آ جائے کہ جیت تو جانا ہی ہے، مخالف ہے نہیں کوئی، اس لیے کیا کرنا ہے ووٹ ڈال کے؟ آپ کے اپنے ووٹر کو بھی روک سکتا ہے، جو اس کی انرجی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، کمپلیسنس آ سکتی ہے، میں اس بات سے بھی آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ کمپلیسنس جو ہے نا وہ آ سکتی ہے. لیکن ہم اپنی جو ہے سپورٹر کی آج بھی ابھی میرا چوتھا پانچواں جو ہے یہ کارنر میٹنگ میں چھوٹی چھوٹی یونین کاؤنسلز میں لگا ہوا ہوں، خواتین کی بھی ساتھ جاری ہیں، گاؤں وغیرہ میں بھی آج میں گیا ہوا تھا، رورل کانسٹیچوئنسی میں بھی گیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا ایفیکٹ جتنا ہم سمجھتے تھے اتنا ایفیکٹ نہیں ہوا کیمپین کے اوپر یا الیکٹریٹ کے اوپر، جتنا میں ازیوم کرتا تھا اتنا نہیں ہوا. اور جو میاں صاحب آئے سیالکوٹ میں، ظاہر ایک بڑا کراؤڈ آپ لوگوں نے پل کیا، آپ کے خیال میں آپ کی اپنی کیمپین میں فرق پڑا ہے؟ میاں صاحب جب نکل رہے ہیں کیونکہ وہ لیٹ نکلے ہیں، کم جلسے کر رہے ہیں، ایک فرق آپ پڑ رہا ہے؟ میں سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے، بڑی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے ہماری کیمپین میں. جب میاں نواز شریف کسی کیمپین میں آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی شہر میں، ہماری پانچوں جو کانسٹیچوئنسیز ہیں سیالکوٹ کی، ان میں ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے، کیونکہ شہر کے لوگ بھی تھے اور ہمارے جو دیہاتی حلقے ہیں اس کے لوگ بھی جلسے میں آئے ہوئے تھے، اور وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک پیغام لے کے گئے ہیں. اور ویسے بھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ دکھایا جا رہا تھا، لائیو دکھایا جا رہا تھا، اسے ڈیفینیٹلی اثر پڑا ہے، ڈیفینیٹلی اثر پڑا ہے. آپ کا بڑا کلوز کنٹیسٹ تھا 2018 میں، حالانکہ آپ کہتے ہیں 2018 کے مقابلے میں الگ تھا. اس وقت آپ کی پوزیشن ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہے یا پھر ایک خطرے میں ہے آپ کا حلقہ؟ نہیں، میں کوئی بڑا بولنے سے ذرا ہیزیٹیٹ کروں گا، لیکن مجھے تسلی ہے کہ انشاءاللہ ویل سیل تھرو، انشاءاللہ. اور جو اربن ایریاز ہیں، لاہور ہو گیا، دیگر جو پنجاب کے ایریاز ہیں، کیونکہ رورل میں تو آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم بڑے تگڑے ہیں، اربن میں کمپیٹ کر پائیں گے؟ آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی ٹف چیلنج دینے جا رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آزاد امیدوار جو ہے نا، اگر یہ پی ٹی آئی کے ٹریڈیشنل امیدوار ہوتے ہیں نا جن کے چہرے پہچانے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ تھریٹ پوز کر سکتے تھے. لیکن یہ نئے جو ریکروٹس آئے ہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں، اور وہ اپنا وکالت کا کوٹ اور ٹائی بھی نہیں اتارتے نا، سوتے بھی میرا خیال اتنا ہے، کارنر میٹنگ بھی اسی میں اٹینڈ کرتی ہیں. تو یہ ایک قسم کی زیرہ بختر ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے، مختلف خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ان کی وہ آئیڈینٹی وہ قائم نہیں ہو رہی جو ان کے جو ٹریڈیشنل کینڈیڈیٹ سے مثلا لاہور میں تھے یا سیالکوٹ میں تھے، وہ لوگ نہیں ہیں. اینڈ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس طرح پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے پل نہیں کر سکیں گے جس طرح ان کے جو ریکگنائز چہرے جو تھے، جو سکہ بند لوگ تھے، اگر ان کو ٹکٹ ملتا.